السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی ڈیوٹی۔ یہ دیکھیں جی، اس وقت میں اپنے گاؤں میں آیا ہوں اور ہر طرف کپاس جو ہے ختم ہو چکی ہے، اب نئی کاشت ہوگی۔ دیکھیں کپاس کا ریٹ پہلے تو زیادہ تھا، اب بہت کم ہے۔ کسانوں کو تو اس حکومت نے بالکل پریشان کیا ہوا ہے، حد سے زیادہ، اور نہایت ہی پریشان ہیں کسان اس حکومت سے، بدظن ہو چکے ہیں۔ کاروباری بھی اس حکومت سے بہت تنگ ہیں۔ دیکھیں اب بالکل ساری فصلیں جو ہے، یہ جو کپاس کی فصل تھی، یہ ساری ختم ہو چکی ہے۔ نئی بجائی کے لیے ہل وغیرہ اور روٹر وغیرہ جو بھی کسان چلاتے ہیں تو انہوں نے چلائے ہیں اور یہ ختم ہو گئی فصل۔ اب نئی سرے سے دوسری فصل گندم شروع کریں گے، کچھ لوگ گندم شروع کریں گے، کچھ لوگ سبزیاں بجائی کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کریں گے۔ دیکھیں پھر، کیونکہ کسانوں نے تجربہ کر لیا ہے پچھلے تقریباً 1.5-2 سالوں سے، جب سے نئی حکومت یہ شروع ہوئی ہے، تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد سے تحریک انصاف کی عمران خان کی جب حکومت تھی تو کسان بہت موج میں تھے، ٹھیک ہے، بڑا اچھا ریٹ تھا ان کو، بہت زبردست ریٹ ملا گندم کا، 4000 سے 4500 غالباً ریٹ تھا گندم کا۔ اس ٹائم کسان پچھلی بار بھی رل گیا، گندم پڑی رہی 1700-1800 سے میرا خیال سے ریٹ پہ انہوں نے باہر سے منگوا لی۔ اور یہ دیکھیں نئی گندم یہاں سے بجائی سٹارٹ ہو گئی ہے ہمارے علاقے سے، تو پتہ نہیں آگے کا نہیں پتہ دوسرے علاقوں کا، ٹھیک ہے۔ مگر یہ حکومت کسانوں کی دل میں ایسے اتری کہ جیسے ایک خاص قسم کی نفرت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یار کسان کے بغیر کچھ نہیں ہے، کسان ہے تو مارکیٹوں کے اندر کام چلتا ہے، بازاروں میں کام چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسان جب اپنی فصل بیچ کر آتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے، خود کو چینج کرتا ہے، بچوں کی تعلیم کے اخراجات بھی انہوں نے اسی ڈیوٹی سے اٹھانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیسے قرض وغیرہ یہی کسان اپنی ڈیوٹی دے کر فصل بیچ کر اس کے بعد اپنا قرض اتارتا ہے، بچوں کی شادیاں کرتا ہے، بچوں کی تعلیم کا خرچہ جو سارا وہ یہیں سے اٹھاتا ہے۔ اگر ان کو یہیں سے نقصان ہو جائے، زیادہ تر نقصان تو بیچارے ٹھیکے پہ لیتے ہیں، اور جو جن کے رقبے زیادہ ہیں ان کو نقصان ہو جائے تو وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ٹھیکے پہ لے لے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا آخر کب تک چلے گا؟ آپ لوگ کسان ملک کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، اس کو آپ توڑ رہے ہیں۔ تو ٹوٹا ہوا شخص، چاہے کاروباری ہو، چاہے کسان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی بیماری کا شکار ہو یا کسی بھی ٹینشن کا مریض ہو، ٹھیک ہے، کوئی نقصان اٹھائے ہوئے بیچارے ٹوٹے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخر وہ کب تک برداشت کرے گا خود کو تکلیف میں رکھ کر؟ تو اسی لیے پھر یا تو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں فصل کا، ٹھیکے پہ آگے دیتے ہیں، تو ٹھیکے پہ لینے والے بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیکہ بھی دینا ہوتا ہے، خود بھی بچانا ہوتا ہے، جو 6 مہینے ڈیوٹی دیتے ہیں ایک فصل پہ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی مزدوری نکالی جائے تو میرا خیال سے اگر مستری کے ساتھ اب لگ جائیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ، تو 2-2.5 لاکھ تو ویسے کما لے گا بندہ مزدوری کر کے 6 مہینوں کے اندر۔ وہ اگر مزدوری بھی نکالیں تو ان کی وہ بھی نہیں بچتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حکومت کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایسا نہ کرے کہ بالکل یہ لوگ اپنے کاروبار، زمینیں، جائیدادیں بیچ کر یہاں سے نکل جائیں۔ میرے حساب سے تو اس حکومت کو خوشی ہوگی اگر یہاں سے یہ ہمارے تاجر برادری ہو گئی، تاجر لوگ ہو گئے، کسان لوگ ہو گئے، اگر یہ بیچ کر نکل جائیں۔ پہلے بھی تو بیچ رہے ہیں، کوڑیوں کے بھاؤ بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ خرید لیتے ہیں، پھر یہ جو ہے اپنے کالونیاں بنا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ، پھر مہنگے داموں پر بیچتے ہیں، لوگوں کو پاگل بنا کر پلاٹ وغیرہ بنا کر سیل کرتے ہیں لاکھوں کے حساب سے مرلہ۔
اور لیتے ہیں لاکھوں کے حساب سے ایکڑ اور بیچتے ہیں لاکھوں کے حساب سے مرلہ. بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ان کو. تو یہ مافیا جو ہے نا یہ ملک کے اندر بہت گھسا ہوا ہے. اللہ رحم کرے بس. اس مافیا کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی چلو ہر بندے کا اپنا الگ الگ قسم کا بزنس ہے. کچھ لوگ اپنی سستی زمین بیچ دیتے ہیں تو یہ ان کا میٹر ہے, اور لینے والے مہنگی بیچتے ہیں تو یہ بھی ان کا میٹر ہے. مگر ہماری حکومت پہ جو بات ہو رہی تھی, حکومت کو کچھ خیال کرنا چاہیے کیونکہ اس ملک کے اندر 70% غریب لوگ ہیں. 30% جو امیر ہیں ان کا گزارا ہو جاتا ہے, مگر کسان کے بارے میں حکومت کو سوچنا چاہیے. اللہ ان کو ہدایت دے. السلام علیکم.